السلام علیکم، میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہم لے کے چل رہے ہیں پاکستان کی تاریخ، پاکستان کل اور آج۔ بھٹو کے بارے میں بہت کچھ بتایا آپ کو، ابھی بہت کچھ باقی ہے بتانا۔ محب وطن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں محب وطن ہوں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کردار، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ میں محب وطن ہوں۔ بھٹو کے بہت سارے ساتھی ایسے تھے جو محب وطن تھے۔ اس میں سے ایک جو تھے وہ جے رحیم تھے، بنگالی تھے وہ۔ بھٹو صاحب ان کو مینٹور کہتے تھے کہ یہ میرا مینٹور ہے، اور بانیوں میں سے تھے۔ پہلا جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ پیپلز پارٹی کا۔ کیوں ایک ایک کر کے بھٹو کو لوگ چھوڑتے گئے، کنارہ کشی اختیار کرتے گئے؟ کیونکہ وہ خوف زدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اختلاف کیا تو یہ ہماری زندگی کا آخری اختلاف ہوگا، ہمارے بچے رول جائیں گے، ہماری گھر کی عزت سڑکوں پہ آ جائے گی۔ کنارہ کشی اختیار کرتے گئے۔ بہت ساری چیزوں میں جے رحیم صاحب ان کو روکا کرتے تھے۔ جب بنگلہ دیش بنا، انہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا اور پاکستان ہی کی اس میں رہے، پاکستانی بن کے رہے۔ اختلافات بڑھتے گئے کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کو ایک دم نقشے سے ہٹایا جائے۔ ان کو فرانس بھیج دیا گیا ایمبیسڈر لگا کے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے بھی دور رہے اور پاکستان سے بھی دور رہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے وہ مخالف تھے، نیشنلائزیشن کے مخالف تھے۔ 1976 غالباً 1976 ہی تھا جب بغیر بتائے، بغیر انفارم کیے جے رحیم صاحب پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا، FSF فیڈرل سیکورٹی فورس، جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، ملک میں امن لانے کے لیے یا ملک میں قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں تھی۔ وہ اپنے مخالفوں کو، وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، اپنے مخالفوں کو سامنے سے بالکل ہٹانے کے لیے، خود ہٹ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہٹے تو وہ ہٹائے گا، مزید خطرہ آ رہا ہے تو دنیا سے بھی ہٹا دو۔ بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ، بڑا تشدد ہوا ان کے ساتھ۔ اس طرح سے کئی واقعات ہیں ایکسکیوز می کئی واقعات ہیں۔ پرانے ساتھیوں میں سے معراج محمد خان، شاہین شاہ، قیوم نظمانی اور دیگر بہت سارے جو بھٹو کے مخلص تھے، وہ بھٹو کے ساتھ ضرور تھے، لیکن ساتھ جو پاکستان کے ساتھ جو مخلص تھے وہ بھٹو صاحب کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے صرف اداروں کو، انڈسٹریز کو، تعلیمی اداروں کو، انہی کو نہیں نیشنلائز کیا، جو ان کے مالکان تھے ان کو بھی پکڑ کے رکھا، جیسے ہائسنس والا رفیع منیر، اب تو بیچارے کا انتقال ہو گیا، میرے اچھے دوستوں میں سے تھا۔ جب کبھی
کوئی ایسی محفل کرانی ہو جس میں پردہ بھی رہے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو رفیع منیر کو استعمال کیا جاتا تھا. حالانکہ ان کو ویسے برباد کر دیا تھا، لیکن خوف تھا. کیوں نہیں ہوگا خوف؟ آپ کس کس سے ٹکرائیں گے؟ بھٹو ایک ایسا انسان تھا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ صبح ناشتے پہ، دوپہر کو کھانے پہ، شام کو چائے پہ، رات کو کھانے پہ وہ آپ کا خون پی لیتا، آپ کو نیست و نابود کر دیتا. یہ جو آج آپ عدالتوں میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس میں میں کم سے کم ججوں کو اتنا مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ 73 کا آئین ہے. جو آج آپ کو ملزمان کو پکڑنے، ان کو سزا دلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ بیل بیفور اریسٹ دنیا میں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے 76 ملک دیکھے، گھوما پھرا رہا، ان کا کلچر دیکھا، بڑے سے بڑا آدمی گرفتار ہوتے دیکھا، لیکن یہ جو بیل بیفور اریسٹ ہے، اور پھر عدلیہ یہ جانتی بھی ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی دیتی ہے، کیونکہ قانون میں نکونے ایسے لوپ ہولز ہیں. یہ جو آج 73 کے آئین کی بات اتنی زور سے کرتے ہیں، وسوخ سے کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ سب ختم ہو گئے. ختم تو ہونا ہے، آج نہیں کل ہونا ہے. دعا ہے کہ میری زندگی میں ہو، میں دیکھوں، ورنہ اوپر سے دیکھوں. لیکن دیکھوں، آپ جو بھٹو نے بویا تھوڑا عرصہ رہا، لیکن اس میں اس نے وہ کام کیا جو آج تک آپ سب مجھ سمیت سب بکت رہے. ایف ایس ایف بنائی، اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرمنل، وہ کرمنل جو ہارڈ کور کرمنل تھے، جن کے پاس رحم نہ ہو، جن کو چیخوں سننے سے ان کو سرور چڑھتا ہو، بہتا خون دیکھ کے ان کو نشہ چڑھتا ہو، ہڈی ٹوٹتے ہوئے دیکھیں تو ان کو جوش آتا ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھ سے کچھ لوگوں نے کیسے پتہ، واللہ علم بالصواب، لوگ خیر ڈھونڈنے سے تو انسان مل ہی جاتا ہے، رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یار اس کو جاری رکھنا، اس کو روکنا نہیں، تمہیں ہماری قسم، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، تم کر لینا. میں نے کہا فکر نہیں کرو، میں کر رہا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ سارے بچے موجود ہیں. وہ نسل جو اس وقت نہیں تھی اب ہے، دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، سن رہی ہے. اپنا غصہ اس کو قابو رکھنا، اس کو ختم مت ہونے دینا بچوں، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو اپنی کمزوری مت بنانا، اس کو اپنی طاقت بناؤ. غصے پر غصہ کر کے غصے کو برباد مت کرو. اگر آج غصے کو سنبھالو گے، کل جب وقت آئے گا تو وہ تمہاری طاقت ہوگا. جیسے آپ کے پاس دولت آ جائے، اگر حلال کی دولت ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں عاجزی، انکساری، محبت، شفقت، پیار، ادب، یہ سب کچھ کوٹ کوٹ کے آ جائے گا. یہ اللہ کی دین ہے. اور اگر حرام کی دولت آ جائے، بھٹو کے دور سے آج تک جتنے لوگوں کے پاس حرام کی دولت آئی، ان میں فرعونیت، جبر، ظلم، تشدد، حقارت، یہ سب کوٹ کے آئے. میرے اللہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ حرام کھانے والوں کی عقلوں پہ پتھر، آنکھوں پہ پردہ اور دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں. وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی قبر خود کھودتا ہے. اگر میں نام انگلیوں پہ گننا شروع کہ کس کس نے اپنی قبر کھودی تو انگلیاں تو ختم ہو جائیں گی ساری، 20 کی 20 ہاتھ پیروں کی، لیکن طویل فہرست ہے. ابھی اسی سال ایک بڑے محترم سیاستدان ڈاکٹر مبشر حسن کا انتقال ہوا. کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ نفیس آدمی تھے، عاجز انسان تھے، دھیما بولتے تھے، بہت سارے اختلافات تھے لیکن وہ خاموش رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بولتے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت نہیں دی ہوتی کہ بول سکے. ان کو بھی بہت رسوا کیا، بہت تذلیل کی، ان کی کنارہ کر لیا انہوں نے. جیسے ہم حدیث ہے کہ برے کو برا کہو، برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں کر سکتے ہو تو دل میں سوچو کہ برا ہے. مبشر صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، یا اللہ میرا پردہ رکھنا. ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ قابل بیان نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے وہ نہیں ذکر کیا، تم نے وہ ذکر نہیں کیا. تو میں نے یہی کہا کہ بھائی کچھ پردہ بھی ہوتا ہے، کچھ، کیونکہ یہ جو میری بات ہے یہ سب لوگ سن رہے ہیں، بہت ساری بیٹیاں، بیٹے، بچے، یہ سب سن رہے ہیں. تو لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، بیہودگی نہیں. اگر جنرل ضیاء الحق کا دور نہیں آتا تو بھٹو کو ہٹانا، مارنا ناممکن تھا. دنیا کو دکھانے کے لیے وہ جی ایم سید الگ تھے لیکن اندر سے ایک تھے، پاکستان کے مخالف تھے. ہماری آپ بدنصیبی کہہ لیجیے یا بیوقوفی کہہ لیجیے، میں بیوقوفی کہتا ہوں اس کو، کہ بی ایل اے نے کسی نے کوئی کر دیا تو ہم ایک پوری قوم کے پیچھے پڑ گئے. ایسا نہیں ہے. بڑے خوبصورت لوگ ہیں بلوچستان میں، بڑے محب وطن، یہ چند آٹے میں نمک کے برابر ہیں. جن کا وقت آ گیا ہے ان کو ختم کرنے کا یہ ہماری ایجنسی جو کام ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے برے کو برا کہنا ہے لیکن ناٹ بلو دی بیلٹ. آپ جب ٹویٹر پہ کچھ لکھتے ہیں تو یہ سوچ کے لکھیے کہ بہو بیٹیاں پڑھتی ہیں. اظہار کیجئے، لفظوں کا چناؤ اچھا کیجئے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے اور کھانا میز پہ چن دیا گیا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کھانا چن دیا گیا، آئیے نوش فرما لیجئے، کھانا لگ گیا جی، آئیے بسم اللہ کیجئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤ جی کھانا ٹھوس لو، داڑ لو. معنی ایک ہی ہے. کسی کی بلا وجہ تذلیل مت کیجیے. آپ جس وقت اس وقت ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس وقت اشد ضرورت ہے کردار کی. وہ غلطی مت کریں جو بھٹو نے کی، بے نظیر نے کی، زرداری نے کی، نواز شریف نے کی، اور اب وہ اس کا ایک وہ زرداری کا جو ایک آدھا دھورا آیا ہوا ہے وہ کر رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کرواتا ہے غلطیاں کہ کرو میں تمہارے لیے زمین تنگ کر دوں گا.
جب بھٹو صاحب نے کیسینو بنایا تو کیسینو بننے میں بہت بڑا ہاتھ عربیوں کا تھا، اور ان عربیوں کو پاکستان لانے میں، ان کو اس کام کے لیے مجبور کرنے میں، ان کو کنونس کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ حسنہ شیخ کا تھا. بھٹو صاحب کی لاڈلی تھی، خوبصورت عورت تھی. حسنہ شیخ بھی کسی کی بیوی تھی. بھٹو کا دل آ گیا. پھر کیا ہوا وہ دیکھ لیا آپ نے. میں نے آپ کو کراچی کی بڑی بڑی پارٹیوں کا بتایا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھڑا کرانے میں، اس کو اس مقام تک پہنچانے میں بھٹو کو پنجاب کی بہت بڑی پارٹیاں شامل تھیں، بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے زدار خاندان، وہ لوگ بھی شامل تھے. بھٹو نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا؟ اگنورنس بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. نون فیملی تھی، چمانہ فیملی تھی، ممڈوٹ تھے، اور بھی تھے، لیکن جو غنڈہ عناصر تھے وہ بھٹو کے قریب ہو گئے. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ، بلکہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا یار بھٹو کا کیا انجام ہوا. مجھ سے کہنے لگے تو اس وقت لندن میں تھا تو کیا ہوا تھا؟ تو میں نے ان کو پھر قصہ سنایا، تو آپ کو بھی سناتا ہوں. اگر اچھا انسان ہو تو لوگ اس کے لیے روتے ہیں. کراچی میں صرف ایک آدمی تھا، ہادی، جو ہادی مارکیٹ کا مالک تھا، اس کا ہارٹ فیل ہوا، اور ایک نے شاید یہ دو نے اپنے آپ کو جلایا، باقی کوئی سڑکوں پر نہیں آیا. لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انجام کے بعد کیا ہوتا ہے، نام پھر کسی اور ویڈیو میں لوں گا. میں لندن میں تھا جب بھٹو کو پھانسی ہوئی. میں اور میری بیوی ہم لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے رات کو تھکے ہارے، تو فون بج رہا تھا. میں واش روم چلا گیا، بیگم صاحبہ نے فون اٹھایا، باہر آیا، کہنے لگی کہ جانا ہے. میں کہاں جانا ہے اس وقت 1:30 بجے؟ کہ فلاں کا فون آیا تھا، اس نے بتایا نہیں کیا بات ہے، لیکن کچھ ضروری بات ہے. میں نے کہا اس وقت؟ کہ چلو، پتہ نہیں بیچارے کو کیا کام ہو. ہم اس چکر میں کہ شاید وہ تکلیف میں ہو، شاید اس کو ہماری ضرورت ہو، ہم چل دیے. پہنچے 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد، دیکھا باہر گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی لائن سے. سننے والی بات ہے، یہ اس کے ہمدرد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آگ لگا دیں گے اگر بھٹو کو چھوا تو. پہنچ گئے ہم وہاں پہ، دروازہ کھلا ہوا تھا، کل اندر گئے، مجھے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے شیمپین کی بوتل کھولی، بولا چیئرز، دیٹ bastard has been hanged. This is what happened when you die. بہت سارے لوگ تھے آپ کے. I lost my cool. میں غصہ آیا مجھے کہ یار ایک آدمی کو ہینگ کر دیا ہے تو چیز والی کون سی بات ہے جشن منانے والی. خیر میں وہاں سے نکل گیا اور بیگم صاحب سے کہا کہ کیا بکواس ہے یہ، کون لوگ ہیں یہ؟ آ گئے واپس. دوسرے دن پھر جا کے مرتضیٰ سے اور ان سے، شاہ نواز سے مل کے افسوس کیا. ہماری تو دوستی جو تھی، مٹھائی کا ڈبہ تو نہیں لے کے جا سکتے تھے نا، افسوس ہی کر سکتے تھے. کہہ رہا میرے بچوں، میں چھوٹی سی بات کہوں گا. اگر یقین میں، امید میں،
اگر مگر آ جائے تو وہ نہ یقین ہے نہ وہ امید ہے. اگر یقین ہے تو فولادی ہونا چاہیے، اور امید ہے تو یقینی ہونی چاہیے، پکا امید، پکی امید. ہاں میرا اللہ یہ کرے گا، دیر از نو ifs and buts. اور اسی امید کو اور یقین کو لے کے چلو، کیونکہ آنے والا وقت یقین مان لو بہت خوبصورت ہے. تم لوگ، تمہارے بچے اور سارے ضرور اچھا وقت دیکھیں گے، یہ میرا ایمان ہے. اس ساری بات کے بعد میں پھر کہوں گا، اپنے غصے کو اپنی طاقت بناؤ، یہ کل کام آئے گا. اور جو آج کل ہو رہا ہے میڈیا پہ، یہ جو ٹٹ پنجیے بیٹھے ہوئے لفافے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، بکواس کرتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی میرے بچوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.